میجر نصیب اللہ اور کیپٹن شجاعت کی طرح ہمارے ساتھ کیمپ نمبر 44 میں سیکنڈ لیفٹیننٹ اعجاز حسین رضوی بھی تھا، جسے فوج میں آئے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا۔ نو عمر، نو آموز اور نو خیز، گورا رنگ جو ہر وقت کھلا رہتا، اور شرارتی آنکھیں جو مسکراتے وقت خود بخود بند ہو جاتی، سمابی جسم، کتابی چہرہ اور شتابی چال، وہ سارے کیمپ میں یوں آنن فانن پھر جاتا جیسے روشنی کی کرن تاریکی میں پھرتی ہے۔ یہ قید غالباً اس کی اپنی ماں سے طویل ترین جدائی تھی۔ وہ بات بات پر اپنی امی کا یوں ذکر کرتا جیسے اس کی زندگی کا محور صرف اس کی ماں ہو۔ وہ صبح تلاوت سے فارغ ہوتا تو جاتے جاتے میری چارپائی کے پاس کھڑا ہو کر کہتا، سر، میری ماں اب نماز اور تلاوت سے فارغ ہو کر میرے اور سب قیدیوں کے لیے دعا کر رہی ہوگی۔ وہ مصلے سے اس وقت تک نہیں اٹھے گی جب تک اس کو یقین نہیں ہو جاتا کہ اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ گئی ہیں۔ شام کو گھوم پھر کر رضوی ملتا تو خود بخود کہنے لگتا، بائی گاڈ سر، شام کا کھانا پکا کر ضرور میری ماں نے انتظار کیا ہوگا، اور اس نے سوچا ہوگا کہ میرے اعجاز کو کھانا نصیب ہوا یا نہیں۔ بائی گاڈ، آپ ہمارے گھر آئیں، میری ماں آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ ہمارا گھر بالکل لیاقت بار راولپنڈی کے سامنے ہے۔ آپ کسی سے لیفٹیننٹ رضوی کا پوچھ لیں، مجھے سب جانتے ہیں۔ بائی گاڈ سر، آپ کو پرومس کرنا پڑے گا، آپ ہمارے گھر ضرور آئیں گے۔ رضوی کی باتوں میں بڑی بے ساختگی، خلوص اور اپنائیت تھی۔ ہر شخص اس کی میٹھی میٹھی باتوں سے لطف اندوز ہوتا۔ وہ اپنے ہم مسلوں سے شوخ، چنچل اور بزرگوں کی محفل میں سنجیدہ اور مؤدب ہوتا۔ کئی بار وہ اپنے ہم عمر دوستوں سے چہلیں کرنے کے بعد میری چارپائی کے پاس آ کر نہایت تعظیم سے پوچھتا، بائی گاڈ سر، سچ سچ بتائیے، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ سر، میں یہ پوچھنے آیا تھا کہ میں پہلے گوڈرین کی کتاب پینزر لیڈر پڑھوں یا بارنیٹ کی ڈیزرٹ جنرلز؟ میں ابھی اس کے پہلے سوال کا جواب تسلی بخش نہ دے پاتا کہ وہ اپنی سمابی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اگلا سوال پوچھ لیتا، سر، آپ کو ضرور بتانا پڑے گا بائی گاڈ کہ میں اپنی انگلش امپروو کرنے کے لیے زیادہ پڑھوں یا زیادہ لکھا کروں۔ وہ یوں بچوں کی طرح سوال پر سوال کیے جاتا اور سننے والے کو چڑ کی بجائے ایک گونا حس نصیب ہوتا، جیسے تھکی ہوئی پلکوں پر شبنم کے شفاف ٹھنڈے قطرے گرنے سے راحت محسوس ہوتی ہے۔ ایک دن غسل خانے کی طرف جاتے ہوئے اس کی چارپائی سے گزرا تو دامن پکڑ کر کہنے لگا، بائی گاڈ سر، یہ مٹھائی آپ کو کھانی پڑے گی۔ یہ بازاری مٹھائی نہیں، میری ماں نے خود بنا کر بھیجی ہے، صرف اعجاز کے لیے نہیں بلکہ اپنے سب بیٹوں کے لیے، سب قیدیوں کے لیے۔ بائی گاڈ، اگر آپ نے یہ مٹھائی نہ کھائی تو اسے بہت دکھ ہوگا۔ سر، ایک ٹکڑا ضرور لے لیں۔ اس اصرار، اس تکرار، اس اصرار اور اس پیار کے بعد کس کافر کی جرأت نہ ہوتی۔ 28 اکتوبر 1972 کو اسیری کے پہلے رمضان کا 19واں روزہ تھا۔ لیفٹیننٹ رضوی، کیپٹن وحید اور دوسرے چند افراد ہسپتال گئے۔ حقیقی معنوں میں بیمار نہ تھے، لیکن ہسپتال جانے کا معقول بہانہ موجود تھا، کیونکہ کسی کے دانت میں شدید درد تھا اور کسی کے کان میں۔ دراصل ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ جوں ہی ہسپتال میں ٹرک سے اتریں گے، بیک وقت سب مریض مختلف سمتوں میں بھاگ نکلیں گے۔ گولی چلے گی، چند مارے جائیں گے، چند نکل جائیں گے۔ لیفٹیننٹ رضوی نے کسی کونا مشق سے منصوبے کی جزیات طے نہ کی تھیں، بس ایک طفلانہ سی جرجری آئی، انہوں نے جان کی بازی لگانے کی ٹھان لی۔ نہ آپس میں بھاگنے کی سمت کا تعین کیا، نہ بھاگنے کا کوئی اشارہ یا کوڈ مقرر کیا، اور یہی اس منصوبے کی کمزور ترین کڑی تھی۔ چنانچہ ٹرک سے اترتے ہی رضوی اور وحید تو بھاگ اٹھے، باقی موضوع رخ کا فیصلہ کرتے رہے۔ کچھ اٹھ کے بگولوں کی طرح ہو گئے رقصاں، کچھ کہتے رہے راستہ ہموار نہیں ہے۔ جوں ہی یہ دونوں جانثار آزادی کی تلاش میں لپکے، فائر فائر کا آرڈر سنائی دیا۔ گارڈ کمانڈر کا حکم ملتے ہی بھارتی سپاہیوں نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ہسپتال میں شور برپا ہو گیا۔ باقی قیدیوں کو جھٹ ٹرک میں بند کر دیا گیا۔ رضوی اور وحید دونوں زخمی ہو گئے، دونوں کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ ایک سنتری نے رضوی کو دبوچے رکھا، دوسرے نے 9 انچ کے فاصلے سے اسٹین گن کی 3 گولیاں اس کے سینے میں پار کر دیں۔ رضوی موقع پر شہید ہو گیا۔ ادھر وحید بھی اس انجام کو پہنچنے والا تھا کہ اوپر سے افسر کی آواز سنائی دی، دوسرے کو گولی مت مارو، گولی مت مارو۔ تانی ہوئی اسٹین گن بادل نخواستہ سینے سے پیچھے ہٹ گئی۔ وحید کا بازو گیا، رضوی کی جان گئی، اور آزادی کی شمع دور کھڑی اپنے پروانوں کے لیے آنسو بہاتی رہی۔ 10 گلچی نے ہمارے باغ کا ایک ایسا پیارا اور نوشگفتہ پھول توڑا کہ سارے گلستان میں ویرانی چھا گئی۔ رضوی کا مسکراتا ہوا چہرہ ہم سب کو رلانے لگا۔ آنکھیں ماننے کو تیار نہ تھیں کہ صبح بائی گارڈ کی تکرار کے ساتھ مٹھائی پیش کرنے والا اب ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ ہم نرگس کی طرح کاسا چشمے تر لیے ترستے رہے، لیکن دیدار کی بوند اب کہاں سے آتی۔ ہم تہی کاسا اور تشنا کام بیٹھے اس المیے پر آنسو بہاتے رہے۔ کیپٹن وحید کو ہسپتال پہنچا دیا گیا اور رضوی کو آگرے میں مسلمانوں کے قبرستان میں۔ ہم سب نے اس کے آخری دیدار کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن اجازت نہ ملی۔ رضوی شہید کے قریب دوست لیفٹیننٹ علی، ہمارے کیمپ کے نمائندے اور ایک ڈاکٹر کو تجہیز و تکفین کی رسوم میں شرکت کی اجازت ملی۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ رضوی شہید کی موت ایسی گولی سے ہوئی جو نہایت قریب سے چلائی گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے اس خیال کی مزید تصدیق کی کہ گولی بمشکل 9 انچ سے 1 فٹ کا فاصلہ طے کر کے اس کے سینے میں پیوست ہوئی تھی،
لیفٹیننٹ علی نے بتایا کہ جب میں نے رضوی شہید کو غسل دینے کے لیے اس کے کپڑے اتارے تو سرکاری وردی کے نیچے رضوی مرحوم نے PW کی چھاپ کے بغیر ایک اور جوڑا پہن رکھا تھا اور اس نے جراب میں بھارتی کرنسی کے 5 روپے ٹھونس رکھے تھے۔ رضوی شہید کو شرعی آداب کے مطابق سپرد خاک کر دیا گیا۔ ہم نے کیمپ میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اور ختم قرآن کر کے اس کی روح کو اصالِ ثواب پہنچایا۔ مجھے رہ کر یہی خیال آتا کہ جس بیٹے کو اپنی ماں سے اتنا لگاؤ تھا اس کی ماں کا کیا حال ہوگا۔ خوشخبری کے منتظر کان یہ جان کا خبر کیسے سنیں گے؟ ترسی ہوئی آنکھیں اب کس امید پر وا رہیں گی؟ سب قیدیوں کی بخیریت واپسی کی دعائیں مانگنے والی ماں کا اپنا گلشن کیوں ویران ہو گیا؟ کیا وہ نماز اور تلاوت کے بعد صرف اجاز کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے زندہ رہے گی؟ یا سحرما کی ماری ہوئی ممتا اب کس امید کا سہارا لے کر زندگی کا باقی سفر کاٹے گی؟ میں شدت جذبات سے مغلوب ہو کر لنگر کھانے کے پیچھے چلا گیا اور خوب کھل کر رویا۔ کھل کر برکھا برسی تو موسم چھٹ گیا، کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو میں آنسو خشک کر کے پچھلی روش میں اب ٹہلنے لگا اور یہ شعر دبی دبی زبان میں پڑھنے لگا۔ کنارہ رحمت حق میں اسے سلاتی ہے، سکوت شب میں فرشتوں کی مرثیہ خوانی، طواف کرنے کو صبح بہار آتی ہے، صبا چڑھانے کو جنت کے پھول لاتی ہے۔ ان المیہ واقعات کے بعد کچھ عرصہ کے لیے تیشہ فرات تشنہ ضرب پڑا رہا۔ لوگ وقت گزارنے کے لیے اپنے اپنے مشاغل میں لگ گئے۔ اس سکوت و یاس کے ماحول میں یوں معلوم ہوتا تھا کہ پرواز خواب ہو گئی ہے بالوں پر خیال۔ جو لوگ پہلے بات پر جنیوا کنونشن کے حوالے سے کہتے تھے کہ فرار ہونا جنگی قیدی کے فرائض میں شامل ہے، اب خرد کی محفل میں حکایات جنون بیان کرتے ہوئے ہچکچانے لگے۔ اول تو وہ اس موضوع پر بات ہی نہ چھیڑتے اور اگر ذکر چالی نکلتا تو دلیل دیتے کہ جن بڑوں نے فرار کو فرض کا درجہ دیا تھا ان کے پیش نظر دوسری جنگ عظیم تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے تو وہ دوبارہ محاذ جنگ پر اپنے فرائض سنبھال سکتا ہے، کیونکہ برِ صغیر میں اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے آڑے وقت کے لیے جان سنبھال رکھنا ہی فرض ہے، اس لیے کسی سمجھوتے کا انتظار کرنا چاہیے۔ چند مہینوں میں نہ ہوا تو چند سالوں میں ہو جائے گا۔ لیکن یہ طرز استدلال آزادانہ فطرت مرغان قفس کو ذرا نہ پایا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جو مزہ اپنے بالوں پر سے اڑنے میں ہے وہ لطف سیاد کے طفیل رہا ہونے میں نہیں۔ لہذا دارالامراء میں میجر ظفر کی قیادت میں سرنگ کھودنے کی ایک اسکیم تیار کی گئی۔ لوہے کی پرانی چارپائی کا ایک پایا اتار کر اس کی جگہ سیاہ لکڑی کا پیوند لگا دیا گیا اور اصلی پائے کو لنگر کی آنچ دینے کے بعد پتھروں سے سرکوبی کر کے ایک تیشہ کی شکل دے دی گئی۔ مٹی چھپانے کے لیے جیل کے احاطے میں اندھے کنویں کا انتخاب کیا گیا۔ دھاگے کے ایک سرے سے پتھر باندھ کر اس کی گہرائی ناپی گئی۔ قطر کو لمبائی سے ضرب دے کر مکعب فٹ رقبہ معلوم کیا اور ریاضی کے ماہروں نے تائید کی کہ کنواں سرنگ کی ساری مٹی نکل جائے گا۔ چھاپ سے مارکا کپڑوں اور بھارتی کرنسی کا تو کوئی مسئلہ نہ تھا۔ جس کسی نے ان کی ذخیرہ اندوزی کر رکھی تھی وہ ہر کامیاب سرنگ باز کو اپنا اثاثہ پیش کرنے کو تیار تھے۔ جیل سے باہر چھپنے اور سفر کرنے کے تمام منصوبے تیار تھے۔ فقط ایک خاردار بار، 2 فصیلوں، چند سنتریوں اور مٹھی بھر کتوں کو مات دینا تھی۔ باہر آزادی کی شہزادی اپنے دلیر شہزادے کی منتظر تھی۔ سرنگ نے ابھی گھٹنوں چلنا شروع کیا تھا کہ ایک روز کیمپ کمانڈنٹ آیا اور بڑے اعتماد سے کہنے لگا، سرنگ بازوں کو میری طرف سے شاباش دینا اور کہنا کہ میں جیل کے باہر سرنگ کے اس سرے پر چائے اور سینڈوچ لے کر ان کا استقبال کروں گا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور شمع آزادی کے پروانے سوچ میں پڑ گئے۔ کیا اس نے سچ مچ سرنگ کا سراغ لگا لیا تھا یا اس نے یوں ہی ایک فقرہ کہہ کر ہمارے دلوں کو ٹٹولا تھا؟ تحقیق سے پتہ چلا کہ اللہ رکھی کی وفات کے بعد کیمپ کے حکام نے سرنگ بازی کے تدارک کے لیے کئی اقدامات کیے تھے، جن میں ایک یہ تھا کہ کیمپ کے اندر ہونے والی ہر چھوٹی موٹی چیز کا انہیں علم رہے۔ ہماری حرکتیں تو کمانڈر کی عقابی نگاہوں سے محفوظ نہ رہ سکیں، لیکن ہمارے پڑوس میں کیمپ نمبر 77 کے مکینوں نے اپنے کیمپ والوں کی آنکھ میں ایسی دھول جھونکی کہ وہ متواتر 2-3 ماہ کچھ نہ دیکھ سکے۔ اس عرصے میں انہوں نے 200 گز لمبی اور اتنی ہی کھلی سرنگ کھود ڈالی کہ سارا کیمپ 3 دن کی قطاروں میں ڈبل مارچ کرتا ہوا کیمپ سے باہر بھاگ سکتا تھا، اور جہاں سرنگ جا کر نکلتی تھی وہاں کوئی مصروف شاہراہ نہیں بلکہ ایک گرجا گھر تھا جس میں صرف اتوار کے اتوار رونق ہوتی تھی۔ ان سخت جانوں نے مٹی ٹھکانے لگانے کا ایک بڑا سہل اور کارآمد طریقہ دریافت کیا۔ کیمپ کی ایک لمبی چوڑک بیرک اپنی خستہ حالی کی وجہ سے بند پڑی تھی۔ اس کی کھڑکیوں اور دروازے پر اینٹیں چن دی گئیں تاکہ اس کے اندر کا بید کسی پر نہ کھلے۔ اس سرنگ کے منصوبہ بندوں کو داد دیجیے کہ انہوں نے اس بیرک کے باہر سرنگ کی ابتدا کی جہاں سے وہ بیرک کے اندر داخل ہوتے اور سرنگ کا منہ بند کر کے سارا دن کھدائی کرتے رہتے، مٹی کھود کھود کر اس بیرک کے اندر ڈھیر کرتے جاتے۔ سرنگ جتنی لمبی ہو جاتی مٹی کا ڈھیر اتنا ہی بلند ہو جاتا، حتیٰ کہ سرنگ گرجا گھر تک اور مٹی کا ڈھیر بیرک کی چھت تک جا پہنچا۔ یہ دراصل سارے گریلے سپاہیوں کا کارنامہ تھا۔ انہوں نے سرنگ کھودنے کے ساتھ ساتھ کپڑوں اور کرنسی کا بندوبست کر رکھا تھا۔ بالآخر دن رات کی کوشش برابر ہوئی، سرنگ مکمل ہو گئی۔ اس کے آخری سرے پر کپڑے، کرنسی اور ضروری اثاثہ ڈھیر کر دیا گیا۔
جو کہ جاتے وقت ساتھ لے گئے۔ ایک موزوں تاریخ کا تعین کرنے کے بعد وہ غروب آفتاب کا انتظار کرنے لگے کہ اندھیرا جو بہت عرصہ سے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے ضرور اس نیک مہم میں بھی تعاون کرے گا۔ آخر وہ شام آ پہنچی جس کا انتظار تھا۔ بھارتی NOC کھانا تقسیم کرنے آیا۔ لوگ کھانا کھاتے وقت غلامی کی گنی چنی گھڑیاں گن رہے تھے، لیکن اتنے میں بھارتی NOC ٹہلتا ہوا ادھر ادھر گیا۔ اس نے اچانک سرنگ کی نشاندہی کر دی، چنانچہ سرنگ پکڑی گئی، اس میں رکھی ہوئی چیزیں نکال لی گئیں اور سزاواروں کو سزا کے لیے الگ کر دیا گیا۔ ساری امیدیں دری کی دری رہ گئیں، لیکن اس افیونی وجہ کے NOC کو سرنگ کا سراغ کیسے ملا؟ اگر اس کی نگاہیں اتنی ہی دور رستی تو گزشتہ 2 مہینے اس کو سرنگ کیوں نہ نظر آئی؟ کیا وہ جان بوجھ کر چپ تھا کہ یہ جان جوکھم میں ڈال کر سینکڑوں ٹن مٹی کھود لیں پھر ان کے ارادوں کو مٹی میں ملائے گا؟ لیکن اتنے بڑے ضبط کے لیے بڑا دل چاہیے، جو ہمیں ہندوستان کے کسی شہری میں نظر نہ آیا۔ اصل صورتحال کا پتہ نہ چل سکا، بس اتنا سننے میں آیا کہ مخبری کے شعبے میں اپنے ایک ساتھی کی خوب پٹائی ہو گئی۔ سرنگ کھودنے والوں کو سیل میں بند کر کے بھارتی عملے نے خود زد و کوب کیا، کھانا پینا بند، بلا کے ساتھ جفا کاری شروع کی۔ ملزموں کو پہروں بھوکا سیل کی سلاخوں کے ساتھ باندھ دیا تاکہ سارا دن موسم گرما کا سورج ان کے چہرے پر پڑاتا رہے۔ اس پر ستم یہ کہ بھارتی عملہ باری باری آ کر انہیں اذیت ناک سزائیں دیتا، لیکن وہ خوش اقلق اور خالی پیٹ کے ساتھ سب کچھ سہتے رہے۔ بھارت کی مشقیں ستم جاری رہیں، لیکن ان جیالوں کے قدم ذرا بھی متزلزل نہ ہوئے۔ آفرین ہے ان کی ہمت پر، سینکڑوں سلام ان کے استقلال کو۔ ان ماتوبوں کے ساتھ اظہار ہمدردی اور اخوت کی خاطر سارے کیمپ نمبر 77 نے بھوک ہڑتال کر دی۔ چند لیڈر نما ہڑتالی قیدیوں کو دبانے کی کوشش کی گئی تو اتنا ہی یہ ابھریں گے جتنا کہ دبا دیں گے کہ مصادق آگ اور بھڑک اٹھی۔ کچھ عرصہ بعد بھارتی ہٹ درمی نے پاکستانیوں کے جذبہ اخوت اور ثابت قدمی کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور سزا پانے والوں کو سیلوں سے رہا کر کے کیمپ نمبر 88 میں منتقل کر دیا گیا۔ نئے کیمپوں میں پہنچنے کے چند روز بعد ایک سزا یافتہ قیدی نے باضابطہ درخواست کی کہ مجھے ایک بار کیمپ نمبر 77 کے در و دیوار کی زیارت کی سعادت بخشی جائے۔ وجہ، میرے وہاں ضروری کاغذ رہ گئے ہیں جن کی موجودگی کے متعلق میرے سوا کسی کو علم نہیں۔ درخواست منظور ہو گئی اور بھارتی افسر اور عملے کے ساتھ دوبارہ کیمپ نمبر 77 میں گیا۔ ایک دیوار کا پلستر توڑ کر بھارتی نوٹ نکالے، ان کو جاڑتا پھونکتا واپس کیمپ نمبر 88 میں چلایا۔ یہ نوٹ ضبط کر لیے گئے۔ عام طور پر جب ایک کیمپ میں کسی قیدی کو سزا کے لیے الگ کیا جاتا تو اسے واپس اسی کیمپ میں بھیجنے کے بجائے کسی دوسرے کیمپ میں منتقل کر دیا جاتا۔ ہندوستان بھر میں ایسے مجرموں کے لیے بہترین جگہ سینٹرل جیل آگرہ تھی۔ چنانچہ رہین ستم ہائے بھارت فتح گڑھ، رام گڑھ، الہ آباد، مراد آباد اور دوسرے مقامات سے اپنے اپنے کردہ یا نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت کر ہمارے پاس آئے۔ آئیے ذرا ان کے کارناموں کی بھی ایک جھلک دیکھ لیں۔ کیمپ نمبر 25 رام گڑھ سے آنے والے نیوی کے 4 افسروں میں لیفٹیننٹ شاہد نے بتایا کہ ہم نے اپریل 1972 میں ہی، جب حفاظتی انتظامات اتنے سخت نہیں تھے، سرنگ کھودنے کا منصوبہ بنایا۔ ہم GOC اور کوارٹرز کے کمروں میں محصور تھے۔ کوارٹرز کی حد بندی کے طور پر کچی دیواریں کھڑی تھیں۔ ہم نے صحن کے ایک کونے میں سرنگ کھودنی شروع کی۔ لکڑی کے ایک تختے پر 3-4 انچ مٹی بچھا کر اس پر ٹماٹر اور دوسری سبزی کاشت کر دی۔ یہ تختہ سرنگ کا منہ بند رکھنے کے علاوہ بھارتی عملے کا منہ بند رکھنے کے بہت کام آتا۔ جو ہی کیمپ کا عملہ سرنگ سونگھتا ہوا مخصوص یا مشکوک گوشے کی طرف بڑھتا، ہماری دھڑکنیں تیز ہو جاتی اور نگاہیں اس کے قدموں کا پیچھا کرتی۔ جب وہ خطرناک جگہ کے قریب پہنچتا اور پاؤں سبزی والے تختے کو چھونے لگتے تو قیدی احتجاج کرتے، دیکھو دیکھو ٹماٹر پس جائیں گے، ذرا دیکھنا کدو کا سر پاؤں تلے نہ آ جائے، ذرا بچانا مرچ کی نوک زبان کٹ جائے گی۔ جب وہ اپنی تسلی کر کے چلا جاتا تو قیدی تختہ ہٹا کر سرنگ میں داخل ہوتے اور گھنٹوں تیشہ رانی کرتے رہتے۔ مٹی ٹھکانے لگانے کے کئی مرحلے تھے۔ پہلے سبزی کی کیاریاں بنانے میں کام آئی، پھر اسے مسجد کی حد بندی کے لیے چھوٹی سی منڈیر بنائی گئی اور آخر میں کوارٹروں کی درمیانی دیوار پر خرچ ہوئی۔ یہ دیوار روزانہ 1-8 انچ سر بلند ہو جاتی اور گرمیوں کی ایک ہی رات میں سوکھ جاتی، ورنہ احتیاطاً گیلے اور خشک حصوں کو ملانے کے لیے چونا پھیر دیا جاتا اور بھارتی عملے کو ذرا بھی خبر نہ ہوتی کہ انسانوں کی طرح دیواروں کا قد بھی بتدریج بڑھتا رہتا ہے۔ لیفٹیننٹ شاہد کا کہنا ہے کہ کام اچھا بھلا چل رہا تھا اور ہمارا خیال تھا کہ جولائی میں یہ کام مکمل ہو جائے گا اور ہم چند سو گز دور جنگل میں نکل جائیں گے۔ لیکن پتہ نہیں اچانک کیا ہوا، وہ آئے، انہوں نے دیکھا اور وہ سرنگ پر چھا گئے۔ ہمیں سزا کے لیے الگ کر لیا گیا اور بڑے امتحانوں سے گزر کر آپ کے پاس آگرہ پہنچ گئے۔ کیمپ نمبر 46 مراد آباد سے آنے والے کیپٹن آصف اور کیپٹن سعید نے بتایا کہ پہلے ہم نے تندور سے سرنگ کا آغاز کیا، لیکن ابھی 15-20 فٹ ہی گئے تھے کہ راز کھل گیا۔ کچھ سرنگ کے اندر پکڑے گئے، کچھ تندور میں، لیکن ہم بچ گئے۔ چنانچہ ہم نے فرار کا انوکھا طریقہ سوچا۔ ہمارے کیمپ میں رہائشی بیرکیں ایک طرف تھیں اور فالتو سامان رکھنے کے لیے سٹور تاروں کے پار دوسری جانب تھا۔ سارے حفاظتی اقدامات کیمپ میں ہی مرکوز تھے اور سٹوروں کی طرف کسی کا خیال نہ جاتا تھا، اور سٹور بھی ایسے تھے کہ باہر سے ان کے دروازے کئی تھے لیکن اندر سے آپس میں ملے ہوئے تھے
तमाम दरवाज़ों की चिटकनियाँ अंदर से चढ़ाकर सिर्फ एक दरवाजे पर बाहर से ताला डाल दिया जाता। एक दिन हमने दरख्वास्त की कि सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, इसलिए रज़ाई और फालतू कंबल वगैरह जमा कराना चाहते हैं। दूसरे रोज़ इजाज़त मिल गई। हस्बे मामूल हमारे जवानों ने 2 मोटे मोटे बिस्तर सर पर उठाए और भारतीय गार्ड और क्वार्टर मास्टर के साथ स्टोर की तरफ चलने लगे। कैंप के बैरूनी फाटक पर 2 बिस्तरों और 2 बिस्तर बरदार कैदियों का अंदराज हुआ। भारतीय क्वार्टर मास्टर एनओसी ने रजिस्टर पर दस्तखत करके उन दोनों कैदियों को वापस कैंप में लाने की जिम्मेदारी कबूल की और वो सब स्टोर की तरफ चल दिए। अब वो स्टोर के सामने खड़े थे। कैदियों के सर पर बिस्तर, गार्ड के हाथ में राइफलें और क्वार्टर मास्टर के हाथ में चाबियां थी। क्वार्टर मास्टर ने चाबियों का गुच्छा झुंझुना कर मतलूबा चाबी तलाश की, दरवाज़ा खोला और पाकिस्तानी सिपाहियों ने दोनों बिस्तर नहायत एहतराम से दरवाजे के अंदर उतार दिए। भारतीय एनओसी ने दरवाज़ा बंद करने के लिए बिस्तरों को पाँव की ठोकर मारकर अंदर धकेलना चाहा तो पाकिस्तानी सिपाहियों को बिस्तरों की बेहुरमती पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम पीछे हटो, हम खुद अंदर धकेल लेते हैं। बिस्तर उतारने में गैर ज़रूरी एहतियात और उन्हें अंदर धकेलते हुए बेवकत एहतराम से भारतीय एनओसी को शक गुजरा। उसने वहीं बिस्तर खुलवाए और हर बिस्तर में एक एक कप्तान बरामद हुआ, कैप्टन सईद और कैप्टन आसफ। उसके बाद उन पर क्या बीती ये एक तवील और खूंचता दास्तान है। जब ये हमारे पास पहुंचे तो उनके जिस्म पर बेड़ियों और हथकड़ियों के अलावा रिस्सों और दर्दों के निशान थे। कैंप नंबर 99 इलाहाबाद से आने वाले मेजर चौधरी ने बताया कि एक दफ़ा सुरंग खोदी तो उसने सड़क के ऐन वस्त में जा सार निकाला। सरेआम गड़ा बन गया, ज़मीन धंस गई और ट्रैफिक की आमदोरफ्त रुक गई। दूसरी बार सीमत में सुरंग खोदनी शुरू की तो हमने उसका रुख काबू में रखा कि अचानक वाच टावर पर खड़े संतरी के हाथ से स्टेन गन गिर गई। उसमें लोड की हुई 6 की 6 गोलियां चलने से सारे कैंप में स्टैंड टू हो गया। हर तरफ खतरे की सीटियां बजने लगी। संतरियों ने अपनी अपनी पोस्ट संभाली और कैंप का अमला कैदियों की गिनती करने लगा। इस सारे हंगामे के दौरान सुरंग का मुंह खुला और लोग अंदर काम कर रहे थे। अगर अंदर रहते तो गिनती में उनकी गैरहाजिरी का पता चल जाता, अगर निकलते तो खाक आलूद कपड़े उनके कारनामों की चुगली खाते। ऐसी हालत में ये राज कैसे रहता। सुरंग पकड़ी गई और मुजरम सजा के लिए अलग कर लिए गए। कैंप नंबर 45 फतेहगढ़ से आने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल शरीफ और कैप्टन जिक्रिया ने बताया कि हमने अपने दूसरे साथियों समेत आगाज़ असीरी में ही सुरंग खोदनी शुरू कर दी थी, जो अप्रैल तक मुकम्मल हो गई थी। उन्हीं दिनों पाको भारत मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ तो हमने फ़रार की तारीख मुलतवी करके पहले मुज़ाकरात के नतायज का इंतज़ार करना मुनासिब समझा। जब उधर बात लंबी हुई तो फ़रार के मनसूबे को अमली जामा पहनाने का फ़ैसला किया। 5 अफसर 2 टोलियों में फ़रार हुए और सही सलामत पाकिस्तान पहुँच गए। ये देखिए, एक पार्टी के लीडर का तो ख़त भी आ गया है। शौक़े मुहक्कम हो तो उजड़ जाते हैं यूं भी तायर, पर ज़रूरी तो नहीं कोशिश परवाज़ के साथ। फ़रार की ऐसी कोई कोशिश कभी कभी कामयाब और अक्सर नाकाम होती रहीं। लोग नाकामी की सज़ा खंदा पेशानी से बूझते रहे और हाकम हर नए तजर्बे से गुजरने के बाद ज़्यादा अक्लमंद हो जाते और हिफाजती इंतजाम और सख्त कर देते। किसी एक कैंप में फ़रार की नाकाम या कामयाब कोशिश का तजिया करने के बाद भारतीय हुकाम जो नए अहकाम वज़ा करते उन्हें मुतलका कैंप तक महदूद रखने की बजाय सारे कैंपों पर नाफज कर देते। चनाचे जब भी हमारे कैंप में बेवजह किसी नई पाबंदी या हुक्म ऐलान होता तो हम समझ जाते कि किसी मर्द मुजाहिद ने फ़रार के लिए यही हरबा ईजाद किया होगा। मसलन हमें हुक्म मिला कि खाने के बाद प्लेटें और चम्मच जमा करा दिए जाएं और अगले खाने के वक्त फिर वापस ले लिए जाएं। इससे साफ पता चलता था कि किसी बेतशा फराद ने इन्हीं बेकार अशिया से काम लेना शुरू कर दिया होगा। इसी तरह हमारे कैंप में टीन के खाली डब्बे जमा करने शुरू किए गए और हर डब्बे का इख्तियारी मुजरिम की तरह हिसाब रखा जाने लगा। इससे अंदाज़ा हुआ कि ज़रूर किसी ने उन डब्बों को जोड़ तोड़ कर बल्कि तोड़ जोड़ कर नाली बना ली होगी ताकि सुरंग के अंदर रोशनी और हवा पहुँचाई जा सके। फिर आर्डर आया, कपड़े लटकाने के धागे और बूटों के तस्मे बहक के सरकार जमा कर लिए जाएं। शायद किसी ने कहीं रस्सी का जीना बनाकर दीवार फैलाने की कोशिश की थी या धागे से सुरंग नापने का काम लिया था। उन दानिशमंदाना अहकाम का अहमकाना पहलू ये था कि प्लेटें और चम्मच तो जमा हो जाते लेकिन सब्ज़ी काटने की छुरी और लकड़ियाँ फाड़ने की कुल्हाड़ी हमारे पास रहती। खाली डब्बे ज़ब्त कर लिए जाते लेकिन फुनकनी बनाने के काम आने वाली तरपाल हस्बे मोल खिड़कियों पर लटकी रहती। धागे और तस्मे खतरे की अलामत समझे जाते लेकिन 4 पहियों की सैकड़ों गज दौन पर हरगिज़ तवज्जो न दी जाती। भारत अजीम है और उसकी अंदाज अजीम तर। मुझ जैसे कम अकल को तो इस हिकमत अमली का फ़लसफ़ा कतन समझ में ना आया। ऐसे अहकाम सुनकर या वसूल पाकर हमें और तजस्सुस होता कि ताज़ा तरीन तरीका किसने कहाँ इस्तेमाल किया और उसके नताइज क्या निकले, आज़ादी या अकूबत। लेकिन ऐसे वाक़यात की तफसील या तस्दीक के ज़राए मसदूद थे। चनाचे जब रेड क्रॉस का कोई नुमाइंदा आता तो हम उनसे वाक़यात का हाल पूछते। अमूमन वो ये राज अफशा करने पर तैयार ना होता।
لیکن کبھی کبھی کوئی موتی اس کے خزانہ راز سے جھلمل کرتا نظر آ ہی جاتا۔ ایک دفعہ برِ صغیر میں ریڈ کراس کا اعلیٰ نمائندہ ہاف مین آیا۔ ہم نے پوچھا کہ کیا جا بجا فرار ہونے اور گولی چلنے کی اطلاع درست ہے، اور کیا یہ صحیح ہے کہ پکڑے جانے والوں سے غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے، جبکہ جنیوا کنونشن میں صرف راشن یا الاؤنس کی کمی یا ایسی ہی دوسری ہلکی سزائیں درج ہیں۔ اس نے بتایا کہ 1972 کے موسم گرما میں کوئی درجن بھر کیمپوں میں سرنگ کھودی گئی تھی۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے قید و بند میں بھی آپس میں رابطہ کیسے پیدا کر لیا اور اجتماعی طور پر سرنگ بازی کا موسم بنا ڈالا۔ اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ ناکام افسروں کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں۔ اس نے کہا کہ میں نے خود ان افسروں کے جسم سے جا بجا اکھڑا ہوا گوشت دیکھا ہے، جن کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ کر انہیں خونخوار کتوں کے آگے ڈالا گیا۔ ہم نے پوچھا پھر آپ چپ کیوں ہیں؟ ایسے واقعات کو مشتہر کر کے آپ کیوں بھارتی دعووں کا پول نہیں کھولتے کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ جنیوا کنونشن کے مطابق بلکہ اس سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہمارا کام متوازن رپورٹ دینا ہے جس میں اچھے اور برے دونوں نکات درج ہوتے ہیں۔ اگر بھارتی اپنی اچھائیاں اچھال دیتا ہے اور پاکستان صرف برائیاں، تو ہم کسی کی تردید کر کے پروپیگنڈا کی جنگ میں نہیں الجھنا چاہتے، ورنہ ہمارا بنیادی کام انسانی بہبود کھٹائی میں پڑ جائے گا۔